سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لہ لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو اس وقت کو جب غار کے اندر، غار ثور کے اندر، جانتے ہو کون؟ سیدنا صدیق اپنے حبیب سے کہہ رہے تھے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، یعنی جناب محمد رسول اللہ سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کافر پہاڑ کے اوپر ہے، ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، ہمیں وہ جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ، وہ آپ کی تو جان کے دشمن ہیں، اب کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو پتا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول بھی ہیں، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے مرد مومن کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن، اپنا مال دولت سب کچھ رسول اللہ پر قربان کر دیا تھا۔ آئیے میں آپ کو شروع سے بتانا چاہتا ہوں، اس غار کے اندر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر جلوہ گر تھے، اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، تو آپ جانتے ہو اس غار میں جانے کی نوبت کیسے آئی؟ وجہ کیا تھا؟ ابتداء اسلام کے زمانے میں کفاروں نے بڑی ظلم و ستم ڈھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے لیے خندق کھودے گئے، آپ کی پنڈلی کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے گلے میں رسہ ڈالا گیا، آپ کے صحابہ کو، آپ کے جانثاروں کو پتھروں پر لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر کا چٹان رکھا گیا، جناب صہیب رومی کو جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، جناب عمار بن یاسر کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چٹان رکھا گیا۔ وہ تمام مصیبتوں کو، وہ تمام قلق کو، علم کو، اضطراب کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، رسول اللہ کی پریشانیوں کو ذہنوں میں رکھیں۔ ان تمام حالات کے رونما ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے، اے جناب محمد رسول اللہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ تمام پیغمبروں نے ہجرت کیا ہے، بے شمار پیغمبروں نے اپنے شہر کو، وہ وقت جب آیا ہے تو انہیں چھوڑنا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ اوراق کو پلٹ کر آپ دیکھیں، آپ کہاں کہاں گئے، فلسطین گئے، بابل گئے، مصر گئے، پھر آپ کو عرب کے اندر آنا پڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہجرت کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اور یہ ہجرت اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو سیدنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیتے ہیں، اور ہجرت کی رات میں وہاں سے، اور جس حجرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس حجرے میں حضرت علی کو لٹایا گیا، اس حجرے کا حصار کیا ہوا تھا، اس حجرے کا چاروں طرف سے کیا کہتے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ 60 کافر مسلح تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر حجرے کے باہر تھے۔ رسول باہر ملے یا بستر پر ملے، ہم ہمیشہ کے لیے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر پر حضرت علی کو لٹا دیتے ہیں، اور وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک مشت خاک اٹھاتے
آتے ہیں ان پر یاسین کی آیت پڑھ کر دم کرتے ہیں, کافروں کے چہرے پر پھینک دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کافر اندھا ہو جاتا ہے, انہیں کچھ نظر نہیں آتا. آقا وہاں سے جلوہ فرما ہوتے ہیں, آقا وہاں سے روانہ ہوتے ہیں, صدیق اکبر کے گھر پہ جاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدموں کی آہٹ سن کر دروازہ کھول دیتے ہیں. ابھی دستک بھی نہ دیا ہے, دروازہ کھول دیے ہیں. آقا فرماتے ہیں ارے تم اتنی دیر رات تک جگے ہوئے ہو, تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں آیا ہوں؟ اللہ اکبر. یار غار کی آواز کو سنو, صدیق اکبر کا پیارا لہجہ سنو. جناب صدیق اکبر فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. یا رسول اللہ جس رات کو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک نہ ایک دن مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے گا, اس رات سے لے کر آج تک صدیق سویا نہیں ہے. سبحان اللہ. میں ہمیشہ اپنے دروازوں سے پیٹھ لگا کر, پشت لگا کر, ٹیک لگا کر اس گھڑی کا انتظار کرتا رہتا ہوں. نہ جانے کب میرے حبیب آئیں گے اور مجھے کہیں گے چلو مدینہ چلنا ہے. سبحان اللہ. پھر وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ہمراہ روانہ ہوتے ہیں, اور وہاں سے عرب کے جب کافروں کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں, یہاں سے نکل چکے ہیں, آپ کا فراق کیا جاتا ہے, آپ کا پیچھا کیا جاتا ہے, آپ کا تعاقب کیا جاتا ہے. کافروں نے اعلان کر دیا, ابو جہل نے اعلان کر دیا, عتبہ و شیبہ نے اعلان کر دیا, جو محمد الرسول اللہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹنی کا انعام دیا جائے گا. اللہ اکبر. 100 سرخ اونٹنی کے انعام کے لالچ کے چکر میں بے شمار کفار آپ کے تعاقب میں نکلتا ہے, آپ کا پیچھا کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی میں سے ایک سراقہ بھی تھا, رسول اللہ کو آدھے راستے میں تعاقب کیا اور دیکھ لیا. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں اے سراقہ واپس چلا جاؤ, تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہیں 100 سرخ اونٹ دیا جائے گا, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ کسرا کون؟ کسرا کا بادشاہ جو ہاتھوں میں سونے کا کنگن پہنتا ہے, وہ کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں, تم واپس چلے جاؤ. انہوں نے نہیں مانا, آپ کا تعاقب کیا. آقا علیہ السلام جلال میں آتے ہیں, فرماتے ہیں اے زمین اس کے پیر کو تو پکڑ لے. اتنا کہنا تھا, سراقہ گھوڑا سمیت زمین میں دھس جاتا ہے, 2 بار دھستا ہے, 2 بار پیچھا کرتا ہے, تیسری بار پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا علیہ السلام وہاں سے پھر روانہ ہوتے ہیں. صدیق اکبر کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں, کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں. اللہ اکبر. ان سے کسی عاشق نے پوچھا اے جناب صدیق اکبر تم حضور کے پیچھے چلتے ہو, پیچھے چلنا سمجھ میں آیا, کبھی دائیں چلتے ہو, دائیں چلنا سمجھ میں آتا ہے, کبھی بائیں چلتے ہو, بائیں چلنا سمجھ میں آتا ہے, لیکن کبھی کبھی تم اس ہجرت کی رات میں آقا علیہ السلام کے آگے آگے بھی چلتے تھے. آگے چلنا سمجھ میں نہیں آتا ہے, آگے تو امام چلتا ہے, پیچھے مقتدی چلتا ہے, آگے مقتدا چلتا ہے, پیچھے مقتدی چلتا ہے, تم آگے آگے کیوں جا رہے تھے ہجرت کی رات میں؟ سنو سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. صدیق اکبر نے کتنا پیارا جواب دیا ہے. اللہ اکبر. تمہارا دل خوش ہو جائے گا. عاشق ہو تو ایسا ہو, عاشق ہو تو ایسا ہو, جانثار ہو تو صدیق اکبر کے جیسا ہو. اللہ اکبر. جناب صدیق فرماتے ہیں میں پیچھے اس لیے چلتا تھا حضور کے, اگر کوئی تیر پیچھے سے آئے تو پہلے صدیق کے پشت میں لگے. میں آگے اس لیے چلتا تھا اگر کوئی تیر, کوئی تلوار آگے سے آئے تو حضور سے پہلے صدیق اکبر کے کلیجے میں چبھے. میں دائیں اس لیے چلتا تھا, کوئی تیر دائیں جانب سے آئے تو پہلے صدیق کے کروٹوں میں لگے, اور میں بائیں اس لیے چلتا تھا اگر کوئی تیر بائیں جانب سے آئے تو صدیق اکبر کے پہلے بائیں بازو کو چھیدتا ہوا پار کر جائے. ایسے عاشق تھے. سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے روانہ ہوتے ہیں, پیچھے کفار تعاقب کر رہا ہے, غار ثور نظر آتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چلو اسی غار میں
پناہ لیا جائے۔ غار میں سب سے پہلے صدیق اکبر داخل ہوتے ہیں۔ غار بہت ہی بوسیدہ تھا، بہت ہی پرانا تھا، اسے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، اپنے قمیص کو پھاڑ پھاڑ کر غاروں میں جو سوراخ تھا تمام سوراخوں کو بھر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اور صدیق اکبر آقا کے ہمراہ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد آقا علیہ السلام ہوتے ہیں۔ غار میں داخل ہونے کے بعد صدیق اکبر زانو ادب طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام صدیق اکبر کے